اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے آپ لوگوں کو سب کو توفیق دی کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے نفس، اور یہ اس سیریز کا چوتھا ٹاپک ہے اور آخری ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں دشمن۔ دشمن کو میں اس طرح ڈیفائن کر رہا ہوں کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے غافل کرے اور آخرت میں جنت کے حصول سے روکے، وہ میرے نزدیک ہمارے نزدیک دشمن ہے۔ تو دشمن اصل میں کیا ہے ہمارا؟ دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مال اور نون سے نفس۔ اب تک ہم یہ دنیا، شیطان، مال تفصیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے نفس کے اوپر۔ تو دیکھتے ہیں کہ نفس ہم پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا جسم اور روح یہ کیا معاملہ ہے، باڈی اینڈ سول یہ کیا چیز ہے، تب کہیں جا کے نفس سمجھ میں آئے گا۔ تو سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 28 اور 29، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے کچھ حصے کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشر، میں بے شک ایک انسان بنانے جا رہا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، کالی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا، جیسا کہ آیت میں آیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو نقص سقص خامیوں سے دور کر دوں، اس کو ترتیب دے دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور پھر جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس تم سجدے میں گر جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجود ملائکہ شے ہے وہ یہ مٹی سے بنا ہوا جسم نہیں ہے، بلکہ جب روح ربانی اللہ نے پھونکی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس تم سب سجدے میں گر جانا۔ تو جب روح پھونکی ہے اللہ نے انسانی جسم کے اندر، اس کے بعد وہ مسجود ملائکہ بنائے۔ تو یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، آج میں سپرفیشلی جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے انسان کا جسم جو مٹی سے بنا، من صلصال من حمأ مسنون، کالی کھنکھناتی مٹی، اور یہ ہے اس کے اندر روح اللہ نے ڈال دی، روح ربانی، اللہ کی ذات کی کوئی چیز ہے، اللہ کی روح، اللہ کی پھونک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ہم مٹی سے بنے، ہماری جسم کی غذا بھی مٹی سے آ رہی ہے، دودھ ہے، مچھلی ہے، گوشت ہے، یا آپ مرغی کھا رہے ہیں، انڈے کھا رہے ہیں، تو مرغی کیا کھا رہی ہے، دانہ، وہ بھی مٹی سے آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس جسم کی غذا مٹی سے آ رہی ہے، اور مرنے کے بعد ہم مٹی میں ہی چلے جاتے ہیں، یہ جسم ہمارا مٹی میں ہی گھل مل جاتا ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس دنیا کی شے نہیں ہے، کسی اور عالم کی شے ہے، بلند عالم کی، عالم امر کی شے ہے، اوپر سے آتی ہے، عالم ارواح سے آتی ہے۔ تو اس کی غذا بھی اس دنیا میں تو نہیں ملے گی، اس کی غذا بھی وہیں اللہ کے پاس سے آئے گی۔ ایک لفظ میں ذکر اللہ، نماز، قرآن، اور جو اذکار ہم صبح و شام کرتے ہیں، ذکر اللہ، یہ سب اس روح کی غذا ہے۔ اور جب ہم مرتے ہیں یہ روح پرواز کر جاتی ہے اوپر، جسم اسی مٹی میں مل جاتا ہے، اور روح جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی۔ تو بس تھوڑا سا اس وقت غور و فکر کر لیں کہ اس جسم کی نشو و نما، کھانا پینا، غذا کتنی ہم توجہ دیتے ہیں، لیکن روح کی غذا، وہ جو کہتے ہیں موسیقی ہے، وہ بالکل غلط کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ اصل میں روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ اس روح کو ہم کتنی نشو و نما دے رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کر لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو روح ہے اور بدن ہے، اس کی کشمکش چلتی رہتی ہے، چونکہ دونوں اپوزٹ چیزیں، روح اوپر سے آ رہی ہے، اس کا منبع، اس کی اوریجن ایک اور عالم ہے، اوپر سے آ رہی ہے، اور جسم مٹی سے آ رہا ہے، تو اس میں کش بکش رہتی ہے۔ روح اوپر کی طرف اٹھاتی ہے، اچھائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اللہ کی طرف پکارتی ہے، نیکی کی طرف بلاتی ہے، اور جسم اس زمین کی طرف، برائیوں کی طرف، یا اس کے اپنے تقاضے ہیں،
ایٹ سلیپ ریپروڈیوس، ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. لیکن ایک کشمکش رہتی ہے، ایک پنجہ آزمائی رہتی ہے، اور اس کو اقبال نے بھی بیان کر دیا تھا اپنے شعر میں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں. اقبال کہتے ہیں دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، روح و بدن پیش. تو یہ کشمکش تو چلتی رہے گی. روح کی مثال اس سوار کی ہے، رائڈر کی ہے، اور جسم بالکل ایسے جیسے کوئی سواری ہے، گاڑی ہے، فراری ہے، گھوڑا ہے. جتنی بھی اسٹرانگ سواری ہو، کتنی تیز رفتار گاڑی ہو، لیکن سوار ڈرائیور اس سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، تبھی وہ چیز آپ کے قابو میں رہے گی. ورنہ اگر یہ گھوڑا منہ لگام گھوڑے کی طرح ہو گیا، منہ زور گھوڑے کی طرح ہو گیا، جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ منہ زور گھوڑا آپ کو آگے جا کے پٹخی دے دے گا. اس لیے ٹوٹل کنٹرول ہونا چاہیے. کس کا؟ روح کا. جسم کے اوپر پورا کنٹرول ہونا چاہیے. سول شوڈ بی اسٹرانگر دین باڈی. یہ میسج ہے کہ سول شوڈ بی اسٹرانگر دین باڈی. بٹ انفارچونیٹلی آج کل ہمارا سارا زور جسم کی نشو نما، اس کی کھلائی پلائی، اس کا بناؤ سنگھار، اس کا سونا جاگنا، اس کے سارے تقاضے پورے کرنے میں لگا ہوا ہے صبح سے لے کے شام تک. لیکن اس روح کی توانائی کے لیے، آبیاری کے لیے ہم کتنا وقت خرچ کر رہے ہیں، یہ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں. اب ہم نفس کی بات کریں گے. نفس کی اگر آپ لنگوسٹک میننگ اور ڈیفینیشن دیکھیں تو گوگل بھی کریں گے تو کئی ڈیفینیشن سامنے آ جائیں گی، لیکن میں صرف 2 ڈیفینیشن پہ بات کروں گا جو قرآن سے واضح ہیں. ایک تو اس کی ڈیفینیشن نفس کی ہے ذات یا شخصیت، اور یہی ورڈ ملٹیپل ٹائم سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے نفس کے بارے میں، ذات یا شخصیت. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہے روح اور جسم کا ایک کنیکشن. روح اور جسم کا ایک ریشو پروپورشن کے حوالے سے ایک کنیکشن سامنے آتا ہے، اس کو بھی ہم نفس کہتے ہیں. اور نفس سے ہی نفسیات نکلا ہے. یہ کوئی عام یا معمولی ٹاپک نہیں ہے، اس پہ سائیکالوجسٹ نے اور تصوف نے بہت باتیں کی ہیں، اور بہت اچھی بری سب طرح کی باتیں کی ہیں. تو بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بڑا ڈیفیکلٹ بھی ہے. سو ذرا توجہ فرمائیے گا، سمجھنے میں آئے گا، اور آپ کو اس سے فائدہ بھی بہت حاصل ہوگا. اپنے آپ کو سمجھیں گے، اپنے آپ اندر جھانک کے دیکھیں گے کہ کیا ماجرا چل رہا ہے. نفس کی پہلی ڈیفینیشن ذات یا شخصیت، یہ سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوا، اور آپ حیران ہوں گے، بلکہ بات بڑے مزے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے یہ لفظ نفس کا لفظ استعمال کیا ہے، اور 4 مرتبہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اللہ کی ایک مکمل ذات، مکمل ہستی، مکمل شخصیت ہے. آپ نے قرآن میں کئی جگہ پڑھا ہوگا اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اکثر آتا ہے اللہ کا ہاتھ ید اللہ جماع. ایک جگہ آتا ہے قرآن میں جب پنڈلی کھولی جائے گی. ایک جگہ آتا ہے اللہ کا چہرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لوگ، اللہ کا چہرہ مطلب اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ایک مکمل ہستی، مکمل شخصیت ہے. اور قرآن میں اللہ نے 4 مقامات پہ اپنے لیے لفظ نفس کا استعمال کیا ہے. 2 جگہ ڈرانے کے لیے، جیسے کہ آتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 28 اور پھر 30، اور ایک جیسے الفاظ ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرنے کا کہتا ہے، اللہ اپنے آپ سے ڈرانے کو کہتا ہے. ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے احکام پورے کرنے، اور جب نہ کرے اس کی حکم عدولی کرے تو ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ جب پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے، تو ہمیں اللہ سے اپنے اندر خوف رکھنا چاہیے، تبھی تو ہم گناہوں سے بچیں گے. اور آج کل معاملہ یہی ہوا ہے، لوگوں کو نہ موت کی فکر ہے، نہ ہی اللہ کا ڈر ہے، تبھی لگے پڑے ہیں گناہوں میں اور برائیوں میں. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں اگر ترتیب صحف ہی دیکھیں تو سورہ آل عمران میں آ رہا ہے پہلے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے، اس کے بعد آتا ہے علی نفسہ الرحمہ. اللہ نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار کہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ سورہ انعام کے اندر. اور دوسری آیت تو بہت ہی خوبصورت ہے اور ون آف مائی فیوریٹ، اللہ کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اس میں اور محبت پیار کا اظہار. اللہ کہتا ہے تمہارا مربی، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ وہ رحمت کرے گا، یعنی کہ معاف کرے گا. تم توبہ کرو وہ معاف کرے گا، تم سے غلطی ہو گئی توبہ کرو اللہ معاف کرے گا.
ایک بار نہیں 2 دفعہ کہا. تو اس آیت سے جو نتیجہ نکلتا ہے، ایک طرف اللہ کا خوف ہے اور دوسری طرف اللہ سے رحمت کی امید ہے، اللہ کی محبت ہے. اور یہی کہتے ہیں جو روایات میں آتا ہے کہ ہمیں ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، بین خوف و رجا، خوف اور امید کے بیچ کی ہماری ایک کیفیت ہونی چاہیے. اللہ سے ڈرتے بھی رہیں لیکن اللہ سے بہت پر امید بھی رہیں. یہ کیفیت ہے تو آپ کی ایک بیلنس پرسپیکٹو پرسنالٹی ہے. اب اس انڈرسٹینڈنگ کو جو اللہ کے بارے میں نفس کا ورڈا ہے اس کو پارک کر دیں اور پھر آپ میرے ساتھ آگے چلیں، چونکہ آج ہمارا ٹاپک انسانی نفس ہے، تو ہم انسانی نفس کے بارے میں غور کریں گے. اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ جو نفس کا ورڈ ہے یہ بڑے گھٹیا معنوں میں بھی آیا ہے، وہ ہم آگے اب دیکھیں گے. نفس کا جو دوسرا میننگ ہے جس کو میں نے کہا روح اور جسم کا کنیکشن، اب اس کو سمجھ لیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں سمجھایا ہے اور ایک بڑی اہم صورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے، نفس کو سمجھنے کے لیے. اللہ ایک ساتھ کئی قسمیں کھاتا ہے. اللہ کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 6 قسمیں کھانے کے بعد 7ویں قسم اللہ کہتا ہے ونفس وما سواها، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس کی جب میں نے اس کو تراش خراش دیا، اس کو خامیوں سے دور کر دیا، سواہا ترتیب دے دی. پھر کیا کہتا ہے قسم کھانے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں الہام کر دیا، ودیت کر دیا، اس میں بلٹ ان کر دیا، اس کی جبلت میں ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ فجورها، فجور، فسق و فجور، برائی، خرابی، وَتَقْوَاهَا، اور تقوا. یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہمارے اندر ڈال دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بائی برتھ، بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ اچھے برے کی تمیز ہے. ہماری طبیعت بتا دیتی ہے، مزاج بتا دیتا ہے یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے. یہ اللہ نے ہمارے اندر ودیت کر دیا ہے. ہر معاشرے میں، ہر ریلیجن میں ماں باپ کا احترام اچھا عمل ہے، ماں باپ سے بدتمیزی برا عمل ہے. سچ ہر جگہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جھوٹ کو گھٹیا عمل سمجھا جاتا ہے. وعدہ وفا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ٹرسٹ بنتا ہے، اور وعدہ خلافی کو گھٹیا کام سمجھا جاتا ہے. یہ اللہ نے ہمارے اندر ایک مزاج میں ڈال دیا ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قد افلح من زکاہا، فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ کیا، پیورٹی کی، اپنے آپ کی، اپنا تزکیہ، اپنی صفائی کی، کلینزنگ کی. اب لفظ دیکھیں آپ، افلح یہ نکلا ہے، فلاح بھی اسی سے نکلا ہے. فلاح کیا ہوتا ہے؟ کسان. وہ کیا کرتا ہے؟ زمین پہ پھوڑا مارتا ہے، زمین پہ اپنا ہل چلاتا ہے، زمین کا سینہ چاک کر کے اس کے اندر سے فصل نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، زراعت نکالتا ہے. فصل اگتی ہے کہاں سے؟ زمین کے اندر سے، مٹی میں سے، خاک میں سے نکلتی ہے، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے، پھل چلانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے اندر سے نکل کے آتی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے منرلز ہیں، ریسورسز ہیں، چاہے وہ تیل ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی یہ ریسورس ہے، وہ بھی سب زمین کے اندر ہیں، سرفیس پہ نہیں ہے. آپ کو اگر نکال بھی لیں گے تو اس کی پیورٹی کرنی پڑے گی، اور یہ وہ ساری سائنس ہے، کیمسٹری ہے. بہرحال کہنے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ بھی مٹی کی طرح ہے، زمین کی طرح ہے، اس کے اندر ہے خیر اور بھلائی. اور جو ہم نے پہلی آیت میں پڑھ لیا کہ فجور رہا، پہلے فجور کی بات آئی کہ اس میں ٹینڈنسی برائی کی پہلے ہے اور تقوی کی بعد میں ہے. خود رو جنگلی پودوں کی طرح اس میں گندگی اگتی ہے، کڑوے کسیلے پودے خود اگ جاتے ہیں، چونکہ فجور پہلے ہے. اگر اس کو چھوڑ دیں گے، اس جسم کو اس کے حوالے کر دیں گے، یہ برائی کی طرف جائے گا. لیکن اگر آپ جیسے فلاح زمین کا سینہ چاک کرتا ہے اور پھر اس میں سے فصل نکالتا ہے، پانی دیتا ہے، فرٹیلائزرز دیتا ہے، کیڑے مکوڑے سے بچاتا ہے، ہوا کا، سورج کی روشنی کا انتظام کرتا ہے، باڑ لگاتا ہے، فینس لگاتا ہے تاکہ جنگلی جانور اس میں نہ گھس جائیں، چرند پرند چیل کوے گھس کے فصل کو تباہ و برباد نہ کر دیں. بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تو اس جسم کی بھی اسی طریقے سے حفاظت کرنی ہوگی، اور اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو اس میں صرف برائی اگے گی. شراب، کباب، زنا، فضول، جھوٹ، اس طرف یہ جسم چل پڑے گا. اب دیکھیں آپ، وقد خواب من دساہا، اور خراب ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اس کو دساہا، دفنا دیا. دسا یا دسو، یہ جو ورڈ قرآن میں اور بھی جگہ یوز ہوا ہے کہ جب دفنا دیتے ہیں، بیٹی کو دفنانے کی بات تھی اس میں. تو بہرحال یہ کیا ہوتا ہے؟
روح جو اللہ کی تھی وہ دفن ہو جاتی ہے اس مٹی کے اندر. جب آپ اس کی نشو نما روح کی نہیں کریں گے، اس کی تربیت نہیں کریں گے اور اس کو وہ ماحول نہیں دیں گے ذکر اللہ کا، تو کیا ہوگا؟ دسا، یہ روح دفن ہو جائے گی اس حیوانی وجود کے اندر، اس خاکی بدن کے اندر یہ روح دب جائے گی، سسک سسک کے دم توڑ کے اندر دفن ہو جائے گی. تو یہ میسج اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اس طریقے سے یہ آپ کے اندر روح اور جسم کا ایک معاملہ ہے اور ایک کشمکش رہے گی. اور اب ہم آگے چلتے ہیں. نفس کی اقسام، یہ جو سول روح کہیں اور لے کے جا رہی ہے، جسم کہیں اور لے کے جا رہا ہے، روح اوپر جسم نیچے، اس کی جو قرآن میں ڈیفینیشنز ہیں وہ کتنی ہیں؟ 3. ویری گڈ. 3 قسمیں ہیں اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی قسم نفس امارہ، یہ نیچے سے اوپر کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں. نفس امارہ سورہ یوسف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء. بیسیکلی یہ حضرت یوسف کے الفاظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں لکھ لیے. حضرت یوسف نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. یہ کون سے نفس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حیوانی وجود کی بات ہو رہی ہے. جب حیوانی وجود خاکی بدن غالب آ جائے اور روح تڑپ تڑپ کے دم توڑ دے. اچھا، اب اس کے اوپر کی چیز، جب اس سے اوپر آدمی اٹھ جاتا ہے، نفس لوامہ. اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں قسم کھاتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی. یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت. یہ ملامت سے لوامہ ایک ہی روٹ ورڈ ہے. جب ندامت ہو گناہوں پہ، پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو، گناہ تو ہو گیا، باہر کے اثرات اندر کا نفس اور آدمی سے ہو گئے، گناہ سرزد ہو گیا، لیکن اس پہ مزہ نہ آئے، اس پہ لطف نہ اٹھائے، اس کے چرچے گانے نہ گائے، اس کو اپنے کارنامے نہ بتائے گناہ پہ، بلکہ اس کو پشیمانی ہو، افسوس ہو، ندامت ہو، سر پٹکے کیا کیا میں نے، کیوں کیا، کیوں گناہ کیا، کیوں غصہ کیا، کیوں گالی دی، کیوں لڑائی کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جب گناہ میں کراہیت محسوس ہونے لگے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت. اب آگے نفس مطمئنہ، اور اوپر اٹھے اور اپنا تزکیہ کیا، جیسا کہ میں نے کہا تھا اپنی روح کی نشو نما کی، روح کو تونگر کیا تو آدمی اور منور ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. سورہ فجر میں اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے مطمئن نفس. اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات آگے چل کے کریں گے. اب نفس کی اقسام 3 ہو گئی. نفس امارہ کو جب ہم کامنلی عام فہم ہے جب نفس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے نفس امارہ، اور نفس لوامہ ضمیر، ہم کہتے ہیں اس کا ضمیر مر گیا ہے، اب اس کو کوئی گناہ کرتے ہوئے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، اس کا ضمیر مر گیا ہے. تو بہرحال جب ضمیر آپ کا زندہ ہے تو آپ نفس لوامہ کی کیفیت میں، جو آپ کو ہیمر کرتا رہے گا کیا کر رہے ہو، واپس آ جاؤ. اور اس کے اوپر جب آدمی بڑا روحانی ہو جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم پہ غالب آ گئی. یہاں پہ جسم غالب آیا ہوا ہے، یہاں پہ کشمکش ہو رہی ہے، یہ روح اور یہ جسم کی پنجہ آزمائی چل رہی ہے، اور یہاں پہ روح آپ کے جسم پہ، پورے جسم پہ، پورے نفس پہ غالب آ گئی، اور جسم آپ کا اب آپ کے کنٹرول میں ہے، نفس آپ کے قابو میں ہے. کس کے؟ روح کے قابو میں. اس کو ہم کہتے ہیں بڑے روحانی ہو گئے. اب ہم نفس امارہ کو پڑھ لیتے ہیں، اسی پہ ڈیٹیل بات ہوگی. سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک میں نے انسان کو احسن تقویم، بیسٹ کریچر بنایا، ایک اعلیٰ مقام پہ بنایا، ایک بہترین طریقے سے بنایا. کیوں بنایا؟ دیکھیں آپ، جسم کی وجہ سے نہیں، روح کی وجہ سے. اللہ نے اپنی روح پھونکی، اپنی روح ربانی ذات کا کچھ حصہ پھونک دیا، اس کو مسجود ملائکہ کر دیا، تمام فرشتوں سے کہا سجدے میں گر جاؤ. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں نے کلہم اجمعین، تمام فرشتوں نے سب کے سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، جو کہ سردار ہیں فرشتوں کے، انہوں نے بھی حضرت انسان کو سجدہ کیا ہے. ایک نے نہیں کیا. کون تھا وہ؟ جن. وہ فرشتوں میں نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ مذعوما مدحورا، نکال کے باہر پھینک دیا، اس کو ملعون کر دیا، لعنت بھیج دی اس پہ قیامت کے دن تک. تو کیوں کر دیا؟ اشرف المخلوقات کا درجہ کیوں دے دیا؟ یہ دنیا آپ کے لیے سیٹ کر دی، یہ چرند پرند حیوان سب آپ کے تابع کر دیے،
آپ اپنے اس عقل سے، اس دماغ سے سرکس میں شیروں کو نچا رہے ہیں، ہاتھیوں کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر رہے ہیں، ویل سب سے بڑا جانور اس کو نچا رہے ہیں، ویل شو جا کے دیکھیں دنیا میں ہو رہے ہیں، ڈولفن شوز ہو رہے ہیں. کیا کر رہا ہے یہ انسان؟ ہر چیز اس کے تابع کر دی، ہر چیز دنیا اس کے لیے بنا دی، اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا. وجعل، اللہ نے بنایا نا، انی، کیا ہے وہ آیت؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا ایمبیسڈر، ریپرزینٹیٹو بنا کے دنیا میں بھیج دیا. کیوں؟ اس کو اتنا بڑا مقام دیا. لیکن آگے دیکھیں کیا ہوا اسی صورت میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ کہتا ہے ہم نے لوٹا دیا اس کو گھٹیا میں گھٹیا ترین، بدترین، گرے ہوئے میں سب سے گرا ہوا. کیوں؟ چونکہ اس نے اللہ سے نافرمانی کی. اللہ نے اس کو عقل دی، دل دیا، روح دی، اور اس کے اندر یہ جبلت کر دی اچھے برے کی تمیز. پھر اس کے بعد پیغمبر بھیج دیے، اس کے بعد کتابیں بھیج دی، اپنی تمام نشانیاں آسمان اور زمین میں پھیلا دی. اس کے باوجود نہیں مانا، بغاوت کی. تو کیا کیا اللہ نے بھی؟ پھر منہ پھیر لیا. اور پھر اللہ کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، گرے ہوئے میں سب سے گرا ہوا، جانوروں سے بھی بدتر. اس نے اپنے آپ کو، اپنی روح کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے اس کو یہ شرف حاصل ہوا تھا، اس کو بھلا دیا. اللہ کہتا ہے قرآن میں وما قدر اللہ حق قدرہ، اس نے میری قدر نہ کی، جو اللہ کی قدر بنتی تھی اس نے وہ قدر نہ کی. اس اتنی بڑی امانت کو، روح کو پس پشت ڈال دیا. کتنی ہم ایکسرسائز روح کی اسپریچول فٹنس پہ کرتے ہیں، خود اپنے آپ سے پوچھ لیں کمپیئر ٹو باڈی. اور کیا کیا؟ جسم پہ فوکس کیا. تو اس نے کیا کیا؟ وہ نرا خاکی بدن سے حیوانی وجود، اور بلکہ چلتا پھرتا حیوان بن گیا، حیوان نما انسان، گرے ہوئے میں سب سے گرا ہوا، جانوروں سے بھی بدتر. اب یہ ہوا کیسے؟ کلو سے وہ کالیا بنا کیسے؟ اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں. ایسے بنا کہ جب اللہ نے اپنی روح پھونک دی، اس نے اس کی کوئی نشو نما نہیں کی، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر. پڑھ بھی لیتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے، سمجھ بھی لیتا ہے تو عمل نہیں کرتا ہے، دنیا کے چکروں میں گم ہے. اسی جسم کی فکر ہے کہ بھئی پروٹین بھی لو، کاربز بھی لو، فیٹس بھی لو، منرلز بھی لو، وائٹامنز بھی لو، نیند بھی پوری کرو، شادی بھی کرو، اس کے علاوہ بھی دل نہیں بھرتا، ایکسٹرا میریٹل کرو، بس اسی پہ پڑے رہو. جسم کی تو بڑی توجہ ہو رہی ہے، اور روح اس کو بھلا دیا. روح بیمار ہو رہی ہے، بغض بھی، کینہ بھی، حسد بھی، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. جسم کی بیماریاں تو کچھ اور ہیں. اگر انگلی کٹ جائے تو فوراً سب سے بیسٹ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس بھاگ جائیں گے، پہنچ جائیں گے، سب سے بہترین ڈاکٹر لے لیں گے، سب سے اچھی فیسلٹی لے لیں گے. لیکن جب روح کے اندر یہ دیکھ رہے بیماریاں جنم لے رہی ہیں، تکبر آ رہا ہے، گھمنڈ آ رہا ہے، سرکشی آ رہی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. اس کا علاج کرنا تھا نا، شفاء لما فی الصدور، قرآن مجید سے علاج کرنا تھا، نہیں کیا. اس کی نشو نما کرنی تھی اللہ کے ذکر سے، نہیں کی. تو کیا ہوا؟ یہ روح تڑپ تڑپ کے، سسک سسک کے دم توڑ دیتی ہے، اور اس حیوانی وجود میں دفن ہو جاتی ہے. اور پھر یہ انسان بن جاتا ہے مقبرہ، چلتا پھرتا مقبرہ، تازیہ بن جاتا ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے چل رہے پھر رہے، لیکن وہ صرف اس مقبرے کی طرح ہے جس کے باہر بڑی خوبصورت ڈیکوریشن ہے، لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بلکہ وہ چلتے پھرتے لاشیں بن جاتی ہیں، زومبیز آج کی ٹرمینالوجی میں بولوں، جس کو صرف کھانا پینا سونا جاگنا اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ہوس کے مارے بن جاتے ہیں، ہوس کے پجاری بن جاتے ہیں. ان کے اندر یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے حرام کی، حلال کی. ہو کیئرز؟ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو جسم ہے، اب روح کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ لیں، جسم کے بارے میں غور کر لیں. جسم کیا ہے؟ مٹی سے بنا، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو اندھا ہو جاتا ہے. یہ جسم اندھا ہوتا ہے، اینیمل انسٹنکٹس اندھی ہوتی ہیں. جب بھوک لگتی ہے، پیٹ میں ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، اسے کچھ نہیں پتا، اسے کوئی تمیز نہیں، اس کو تو صرف اس ٹینشن کو ختم کرنا ہے، اس بھوک کو مٹانا ہے، چاہے وہ حرام سے ہو، چاہے وہ حلال سے ہو، چاہے وہ جائز سے ہو، چاہے ناجائز سے ہو، چاہے اچھے سے ہو، چاہے برے سے ہو. اس کو تو یہ بھوک مٹانی ہے بس. اس کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ اگر مرغی بھی کھا رہا ہے تو حلال ہے کہ حرام ہے، ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے، حلال کی کمائی سے ہے کہ حرام کی کمائی سے. اس کو اس کی کوئی غرض نہیں ہے. اس جسم کو اپنی پیٹ کی بھوک مٹانی ہے، جیسے کہ جانور کو ہوتا ہے. اس کو تو کوئی کسی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کچھ سوچتا نہیں ہے. اور اب اس سے نیچے آئیں
یہ معدے کے نیچے اب فرج کا معاملہ ہے، سیکشل آرگنز کا معاملہ ہے. جب اس میں ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، جنسی حوث بیدار ہوتی ہے، اب اس کو مٹانا ہے. پھر وہی جائز سے یا ناجائز سے، نکاح سے، زنا سے، حلال سے حرام سے، اس کو کوئی تمیز نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس ضرورت پوری ہونی چاہیے. جیسے جانور کا معاملہ ہوتا ہے. اب تو اور بھی تمیز ختم ہو گئی ہے، ایل جی بی ٹی کیو جینڈر کی کوئی ڈفرینسز یا اس کی بھی کوئی تمیز ختم ہو گئی. ایسی ایسی نئی نئی فتنے آ رہے ہیں کہ سمجھ عقل حیران ہے، لیکن اس کو تو صرف اپنی ٹینشن مٹانی ہے. تو یہ جنس کی بے راہ روی ہو جاتی ہے، یہ جسم کے تقاضے ہیں. اس سے بات ختم ہوتی ہے تو دماغ پہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس اب میرا حکم چلے گا، میرا نظام چلے گا، میری بات چلے گی، میرا آرڈر چلے گا. جیسے کہ فرعونیت، دجالیت. اب فرعون کیا کرتا تھا؟ وہ اپنی قہاریت کی وجہ سے، اپنے ظلم اور ستم سے لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا. کہتا تھا میں ہوں لارڈ آف دی لارڈز، کنگ آف دا کنگز، میرا نظام چلے گا، دریا نیل کا پانی جس کو دوں جس کو نہ دوں. اور اس چیز کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں پہ حاوی کرنے کے لیے وہ اپنی قہاریت دکھاتا تھا، لوگوں کے بیٹے ان کے سامنے کاٹ دیا کرتا تھا کہ میرا حکم چلے گا. اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا بندہ کہتا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. بندہ مومن یہ کہتا ہے ہم تو قرآن کا نفاذ کرنے ہیں، ہم تو اسلام کا نفاذ کرنے ہیں، ہم تو اللہ کا حکم یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں. لیکن نفس امارہ کا مارا ہوا کیا کہتا ہے کہ میرا حکم چلے گا، میری مرضی چلے گی، میرا نظام چلے گا. تو اس طریقے سے ارج ٹو ڈومینیٹ اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے. اور ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ الہوا، خواہشات نفس. قرآن میں اس کا ذکر کئی دفعہ ہے، الہوا. اب آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو غور کیجئے گا اس ورڈ کو، بڑا اللہ نے ہمیں اس سے ہدایت دینے کی کوشش کی ہے. اور اب کیا ہوتا ہے؟ اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز، یہ جو تقاضے ہیں جسم کے، یہ ضروری ہیں اپنی جگہ. بھوک لگتی ہے اس لیے تاکہ میں کھانا کھاؤں اور اس جسم کو زندہ رکھوں. مطلب ہمیں کھانا کھانا ہے، غذا لینی ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم زندہ رہیں. معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم زندہ اس لیے کہ ہمیں کھانا کھانا ہے. تو یہ سچویشن غلط ہے. تو یہ ایک ضروری چیز ہے، جسم صحت مند رہے گا تو ہی آپ دوسرے کام کریں گے. جنسی تقاضے اس لیے اللہ نے رکھ دی تاکہ نسل آگے بڑھے، لیکن اگر یہ بے قابو ہو جائے تو پھر آپ نفس امارہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں میں یہ چیزیں نہیں ڈالی اللہ نے، ان کو اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں اللہ نے، وہ تو اللہ کے فرما بردار مطیع ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو ہماری یہی تو آزمائش ہے کہ ہم ان جذبات کو کیسے قابو کرتے ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ فرشتہ نہ بنیں، آپ انسان بنیں. آپ شادی بھی کریں، آپ کھائیں پیئیں بھی، لیکن انسانوں کی طرح. فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ کو بھی ایک پریکٹیکل مسلم چاہیے. اب بات آ جاتی ہے وہی اینیمل انسٹنکٹس کے. نفس امارہ میں انسان کے یہ جانور کی خصوصیات بیدار ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ جانوروں کو بھی مات دے دیتا ہے جب اپنی حیوانیت پہ آتا ہے. وہی سلیپ، ایٹ، ریپروڈیوس. اور وہ جو جب ایکسٹریم امارہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر یہ سیڈزم، یہ مینیک، لسٹ، لبیڈو، یہ چیزیں بیدار ہو جاتی ہیں. وہیں سے پھر سیریل کلرز آپ پڑھتے ہوں گے، سٹوریز دیکھتے ہوں گے. سیریل کلر دوسروں کو سیڈس جو دوسروں کو تکلیف دے کے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. یہ بھی تو انسان کی ایک شکل ہے، دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، پڑھا ہوگا. بلکہ اس سے بھی زیادہ گر جاتا ہے. بہت سی باتیں تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اس حد تک انسان گر جاتا ہے. جو اللہ نے کہا تھا نا ثم رددناہ اسفل سافلین، تم گھٹیا میں گھٹیا ترین ہو گئے. تو یہ بات کبھی کبھی میری بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ انسان جب اللہ نے اپنی روح پھونک دی تو پھر ایسی حرکتیں کیسے کر رہا ہے. وہ اسی طرح کر رہا ہے کیونکہ اس کی روح اس نے دفنا دی ہے اس جسم کے اندر. اور اب وہ نرا حیوان ہے، چلتا پھرتا جانور ہے، وہ حیوان نما انسان ہے. وہ اس میں روحانیت ختم ہو چکی ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں الہوا. یہ کیا ہے الہوا؟ خواہشات نفس اس کا مطلب ہے. اور جو شخص ان خواہشات نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے وہ ہویون کہلاتا ہے. اور ہویون اس کے بارے میں آتا ہے، خواہشات نفس وہ چیز ہے جب انسان اس کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. مطلب اونچائی سے گھٹیا ہونے کی طرف جاتا ہے جب اپنی یہ نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے. اور پھر وہ حاویہ، ایک جہنم کا نام ہے، وہ آپ نے 30ویں پاری کی آیت میں پڑھا ہی ہوگا، فَأُمُّهُ حاویہ. حاویہ ان کا ٹھکانہ ہے. وہ جہنم کی ایک وادی ہے جو ان کا ٹھکانہ ہے. کن کا؟ جو اپنی خواہشات نفس میں ہی پیچھے پڑے رہے. بس
اور کچھ ان کو سجائی نہیں دیتا تھا. حلال سے حرام سے جہاں ہاتھ پڑے جہاں منہ پڑے اپنے شوق پورے کرو, کوئی شریعت کی پابندی نہیں, کوئی لحاظ مربت نہیں. اب اس کو ہم اور دیکھ لیتے ہیں تفصیل میں. معاملہ یہ ہے کہ بڑا خوبصورت انداز سے اللہ نے بتایا ہے. اللہ نے یوز کیا ہے ورڈ الہہن ہواہن. ہوا تو کہتے ہیں خواہشات نفس, الہ کیا ہوتا ہے؟ معبود. لا الہ الا اللہ, ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. یہاں کیا ہوا؟ اپنے ہی نفس کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں, اپنے ہی ذات حریم کے ارد چکر کاٹتا ہوں, اپنے ہی خواہشات نفس پوری کرنے میں لگا ہوں, نفس پرست ہو گیا ہوں, نفس کا پجاری بن گیا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے الہہن ہواہن, تم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہو, تم میری عبادت نہیں کرتے. میری عبادت کرتے تو میں نے تو شریعت بھیجی ہے, حرام حلال کی تمیز بھیجی ہے. تم تو صرف اور صرف اپنے نفس کی اپنی لذتیں اپنے چٹخارے پورے کرنے میں لگے ہو, میرے بندے تھوڑی ہو تم. اور پھر اللہ سورہ فرقان میں کہتا ہے, رسول اللہ سے کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ آپ نے دیکھا ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا دیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ نے دیکھا ہے ایسا شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو؟ نماز کی فکر نہیں, روزے کی فکر نہیں, زکوٰۃ کی فکر نہیں, حج کی فکر نہیں. ہاں دنیا کی بڑی دولت جمع کر رکھی ہے, دنیا کا بڑا مال اسباب جمع کر رکھا ہے, سارے شوق پورے کرتا ہے. وہ ہے ہوا, الہہن ہواہن. رسول اللہ کہتا ہے آپ ان کی وکالت نہ کریں, آپ اس کی ذمہ داری مت لیں, چھوڑ دیں اس کو میرے لیے, میں نمٹ لوں گا. سورہ جاسیہ میں اللہ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہن ہواہ, کیا تم نے, پھر وہی الفاظ ہیں, کیا تم نے دیکھا وہ شخص جو اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ, اب دیکھیں اللہ کہتا ہے میں نے اس کو گمراہ کر دیا. اب میری سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ باتیں, اب سمجھ میں آتی ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے اس کو گمراہ کر دیا. کیوں؟ آگے دیکھ لیں. علی علم, اس کے پاس سارا علم تھا, اس کے پاس ساری عقل تھی, اس نے جسم اتنا اچھا بنایا, کھاتا اچھا تھا, پیتا اچھا تھا, گاڑی اچھی, گھر اچھا, بیوی اچھی, بچے اچھے, دنیا کی تعلیم بھی بڑی اچھی, ڈگریاں بھی بڑی بڑی لے لی, لیکن اپنے رب کو نہیں پہچانا. ساری ڈگریاں تھیں, ساری نالج تھی, بحث کرا لو, بکواس کرا لو, لمبی لمبی باتیں کرا لو, لیکن اللہ کو نہیں پہچانا, مجھے نہیں پہچانا. اللہ کہتا ہے اب اس نے مجھ سے منہ پھیرا تو اب میں نے اس سے منہ پھیر لیا, اس کو گمراہ کر دیا. علی علم, تمام علم تھا اس کے پاس. جیسا کہ شاعر بھی کہتا ہے کہ جانتا ہوں طاعت و زہد, مگر جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یعنی پتا سب کچھ ہمیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن اٹھا نہیں جاتا نماز کے لیے, جایا نہیں جاتا, آفس پہلے نظر آ جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اللہ پھر کیا کرتا ہے, ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. اللہ کہتا ہے پھر اب میں مہر لگا دوں گا اس کے کان پہ, اس کے دل پہ, اور اس کی بینائی پہ پردے ڈال دوں گا. اللہ کہتا ہے اس کا دل بند ہو جاتا ہے, تالا ڈال دیتا ہوں, اب نہیں آئے گی اس کی بات سمجھ میں میری. پہلے بتاتے رہے, میرے بندے آتے رہے, رسول آتے رہے, نبی آتے رہے, کتابیں آتی رہی, یہ لوگ ہم لوگ دعوتیں دیتے رہے, وہ نہیں آتا تھا, اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. اب اس نے منہ پھیرا, ٹھیک ہے, کھا لو, چر لو, چگ لو, مزے لوٹ لو اس دنیا کے, لوٹ کے تو میرے پاس ہی آؤ گے نا, پھر دیکھ لوں گا. تو اللہ اس طریقے سے مہر لگا دیتا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, اور پھر کون دے گا ہدایت اللہ کے بعد؟ تم لوگ سوچتے نہیں ہو, عقل یوز نہیں کرتے. تو یہ ہے معاملہ اس کا جس نے نفس کو معبود بنا لیا. اب دیکھیں سولوشن. اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جو کھڑے ہوتے تھے اللہ کے آگے, مقام قیام کرتے تھے ڈرتے ہوئے, نمازوں میں ڈرتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے اللہ کے پاس, بھاگ کے جاتے تھے اذان سن کے, کھڑے ہوتے تھے میرے پاس ڈرتے ہوئے. اور پھر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جنہوں نے اپنے نفس کو لگام دی, خواہشات نفس کو روکا, ان کے لیے ہے جنت ماوا. آگے دیکھیں اگلا سولوشن. سورۃ الکہف میں بڑے اچھے الفاظ میں اللہ بیان کرتا ہے, ون آف مائی فیوریٹ. اس سے گائیڈنس ملتی ہے. یہ ہے قرآن جو آپ کی ہدایت اور رہنمائی اس طرح کرتا ہے, رٹے لگانے سے, حفظ کرنے سے نہیں.
اس کو سمجھنے سے، غور کرنے سے. دیکھیں اتنی خوبصورت آیت ہے. میری تو بہرحال اس نے زندگی بدلنے میں بڑی مدد کی، زندگی کو سمجھنے میں بڑی مدد کی. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے. اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. یہ جو کلر کوڈنگ کی ہے یہ اسپیشلی کی ہے. سنیں اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روک کے رکھو اپنے نفس کو، صبر سے تھامے رکھو اپنے آپ کو. کس کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یدعون پکارتے ہیں صبح و شام. یریدون وجہہ، ان کو اللہ کا چہرہ چاہیے. ولا تعد عیناک عنہم، اور تمہاری آنکھیں بھی نہ ہٹیں ان کے پاس سے. مطلب صرف ان کو ہی دیکھتے رہو، صرف انہی پہ غور و فکر کرو. وہ لوگ جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، جن کو اللہ کا چہرہ چاہیے، بس انہی کو دیکھو. وہی تمہارا فرینڈ سرکل ہونا چاہیے، وہی تمہارے گھر پہ ڈائننگ ٹیبل پہ انوائٹڈ ہونے چاہیے. انہی کے ساتھ پکنک کرو، انہی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کرو، انہی کے ساتھ شب و روز گزارو. بس وہی تمہارا فرینڈ سرکل ہونا چاہیے. تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے. اور پھر کہہ دیتے اللہ تعالیٰ اس کے بعد ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تمہیں دنیا کی زندگی پیاری ہے؟ چھوٹی سی زندگی ہے، ہم اس پہ بات بہت کر کے آگے. حیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے. اور یہ کمپیریزن اور دیکھیں، ترید زینت الحیات الدنیا، اور یہاں یریدون وجہہ. ایک طرف وہ ہیں جن کو اللہ کا چہرہ چاہیے، اور ایک طرف وہ ہیں جن کو دنیا چاہیے، دنیا کے مزے لوٹنے، دنیا کی پارٹیاں چاہیے. تمہیں اللہ جھجھوڑ رہا ہے کہ تمہیں وہ چاہیے. اور پھر آگے اللہ پھر گائیڈ لائن دے رہا ہے. یہ سن لیں، اب تک ہم نے ڈوز دیکھ لیے، اب ڈونٹ دیکھ لیں. اللہ کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. وَلَا تُطِعْ، ڈونٹ فالو دیم، ان کی اطاعت مت کرنا. کن کی؟ جن کے دل میں نے اپنی یاد سے غافل کر دی ہیں، جن کے پاس نماز کے لیے، قرآن کے لیے، سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ان کو فالو مت کرنا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہی ہم پڑھ رہے ہیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ بس اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے میں لگے، اپنے شوق پورے کر رہے ہیں. ان کو فالو مت کرنا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کے معاملات افراط و تفریط پہ ایکسٹریم ہے. خوش ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، جھوم اٹھاتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں. اور جب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اتنا روتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، خودکشی کرنے پہ آ جاتے ہیں. یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، لیکن ان کے معاملات ایکسٹریم ہوتے ہیں. ان کو مت فالو کرنا. تو کن کو دیکھنا؟ یہ پہلی جو آیت کا پہلا حصہ ہے، ان کے ساتھ روک کے رکھو جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، مال کی محبت نکال کے اللہ کی محبت ڈال رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر رہے ہیں، بھوک کو پیاس کو ڈسپلن کر رہے ہیں، سیکشول ڈیزائرز کو ڈسپلن کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے میں لگے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں جیسے آج آپ آئے، قرآن کو سمجھنے میں غور و فکر میں لگے ہیں، اس محفلوں میں بیٹھے ہیں. جماعتی زندگی کا بھی حکم ہے اس میں کہ اکیلے اکیلے مت رہو، ان کے ساتھ رہو، اور نمازوں کو قائم کرنے میں لگے ہیں. اور یہ سب کرنے کے بعد، ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈر رہے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری نیکیاں قبول کر لے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. میں انسان ہوں، بشر ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، ہمیں گناہوں سے بچا لے. اللہ کے آپ پھر بھی ڈر رہے ہیں. یہ نہیں کہ بس ہم سے بڑا تو متقب، ہم سے بڑا تو کوئی تقوی والا ہی نہیں ہے. ڈر رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں وہ. اور ڈونٹ کیا ہے؟ say them big no، جو بس اپنے ہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اب میکینزم آف ایکشن دیکھیں، یہ نفس کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے آپ پہ یا مجھ پہ. اس کا پورا ایک پروسیس بتا دیا اللہ نے. کیسے؟ وہ ایسے. سورہ یوسف کی وہی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. نفس یہ آپ کے اندر ہے، یہ ایک انٹرنل فیکٹر ہے. دنیا شیطان تو باہر کی چیزیں ہیں، لیکن اندر سے آپ کو ایک ہوک اٹھے گی، اندر سے آپ کی خواہش بیدار ہوگی اور آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائے گی. کیوں؟ ریزن ہم پڑھ آئے ہیں، یہ خاکی بدن، یہ حیوانی وجود، یہ کھینچتا ہے اپنی طرف، زمین کی طرف، برائی کی طرف. پیٹ لگا ہوا ہے، فرج لگا ہوا ہے، ذہن میں اونچا ہونے کی
خواہشات جاگ گئی ہیں بس، تو یہ اندر سے آواز آتی ہے۔ اور آگے دیکھیں سورہ قاف کی بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کہتا ہے مجھے بتا رہے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے بنایا انسان، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہمیں خوب معلوم ہے تمہارا نفس تمہیں کیا پٹیاں پڑھاتا ہے، تمہارا نفس اندر سے تمہیں کیا پٹیاں پڑھا رہا ہے، ہمیں خوب معلوم ہے، میں نے ہی تو بنایا ہے۔ اور پھر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کو سب معلوم ہے تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے سب کانشس میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، سب معلوم ہے اللہ کو۔ اور یہ پھر وہی بات آ گئی کہ نفس پٹیاں پڑھاتا ہے، پھونکے مارتا ہے، اندر سے اشتعال پیدا کرتا ہے، یہ ایک نیچرل سی چیز ہے۔ کیوں ہے؟ خاکی بدن۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر باقی کا کام شیطان کا ہے، اندر سے نفس نے لگا دی آگ، باقی شیطان کہتا ہے بس فرام ہیئر آئی ول ٹیک اوور، اب میں تمہیں لے کے جاؤں گا موت کے گھاٹ تک، جہنم تک، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آگے کا کام شیطان کا ہے، اور یہ ہم بہت تفصیل میں پڑھا ہے۔ تو اب اس پکچر سے انفوگرافک سے بات اور واضح ہو جائے گی کہ جو یہ تصویر ہے اس میں یہ خاکی بدن اور یہ روح ربانی، نور اللہ کا روح، یہ یہاں پہ آپ کے اندر موجود ہے اور ایک کشمکش چل رہی ہے۔ اب یہ انٹرنل فیکٹرز ہیں، نفس اندر سے ابھارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر باقی کام شیطان کا ہے۔ شیطان یوسوس فی صدور الناس، شیطان بھی اور انسان بھی، من الجنۃ والناس، یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ انسانوں میں جنوں کے کارکن پھر رہے ہیں، چیلے چماٹے پھر رہے ہیں، وہ شیطان، بلکہ کچھ انسان تو اتنے بڑے شیطان بن گئے کہ شیطان ان کے پاس آٹوگراف لینے آتا ہے، وہ ان سے سیکھتا ہے، اتنے تربیت یافتہ کارندے ہو چکے ہیں وہ انسان۔ اس لیے ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے جو آپ کو برائی کی طرف بلائے۔ اور کرتا کیسے؟ شیطان گناہوں کو مزین کر دے گا، فیشن کو فحاشی بنا دے گا، یا فحاشی کو فیشن کا نام دے دے گا، اور کلچر کو اور ڈانس ناچ گانے کو کلچر کا نام دے دے گا کہ بھئی یہ تو کرنا ضروری، اس کے بغیر تو شادیاں نہیں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے وہ آپ کو آگے تک لے کے جاتا ہے۔ یہاں سے اگر بچتے ہیں، یا سونے پہ سہاگا کہہ لیں، کہ بلکہ کہہ لیں کڑوا کریلا نیم چڑھا، اب دنیا کے معاملات آ گئے، دنیا کی محبت آ گئی، یہ ہم سب پڑھ کے آئے۔ دنیا، مال کی محبت، عورتوں کی محبت، گھروں کی محبت، بچوں کی محبت، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، تو یہ چیزوں کی جو محبت یہ ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، بس پھر یہ شیطان اور یہ دنیا ہم پہ غالب آتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ میں نے کہا تھا ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہو جائے گی۔ فرشتے وہ ہے ایک پاک، ایک مخلوق اللہ کی جو صرف حکم بجا لاتے ہیں اور عبادت میں پڑے ہوئے، لیکن ہم تو بھیجے ہی اس دنیا میں آزمائش کے لیے گئے۔ اور یہ سارے فیکٹرز جو ہم پڑھ آئے ہیں، دشمن میں دال سے دنیا، شین سے شیطان، اور شیطان اور دنیا میں سب سے بڑی محبت مال کی، اور یہ نفس، بس گھما پھرا کے آپ کو گڑھے میں ڈال دیتا ہے اور خطا ہو جاتی ہے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، میں آپ کو ڈرانے پینک کرنے نہیں آیا، امید ابھی بھی باقی ہے۔ وہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تم سب، یہ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہے، لیکن تم میں بہترین وہ ہیں جو لوٹ آئیں، جو توبہ کریں۔ سب سے گناہ ہوگا، لیکن جو لوٹ آئیں گے وہی سمجھ لیں اس فلٹر سے پاس ہوں گے، باقی تو پھر گڑھے میں گر جائیں گے۔ تو توبہ کرنا، اور اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے سورہ زمر کی۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اور پھر اس پوری آیت اگر دیکھیں، اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں، میرے غلاموں، مائی سلیوز، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اپنی ذات پہ، انفسہم، اپنی ذاتوں پہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مایوس مت ہونا اس کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، پہاڑوں جتنے گناہ بھی لاؤ گے معاف کر دے گا، لیکن توبہ کرو، معافی مانگو،
جب تک ہے سانس تب تک ہے آس. جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک. اگر توبہ کر لی زندگی کے اندر مرنے سے پہلے وہ بھی معاف کر دے گا. باقی تو سب چھوٹی چیزیں یا بعد کی بات ہے. بہرحال اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا. اس کو معلوم ہے کہ انسان غلطی کرے گا. ہیومن بینگ از ڈیزائنڈ ان اے وے ٹو میک مسٹیکس. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ میں نے کبھی غلطی نہیں کی, کوئی مجھ سے یہ کہے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا پیدا ہونے کے بعد سے, میں اس کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہوں. وہ میرے نزدیک انسان نہیں ہے. وہ کوئی اور مخلوق ہوگا, انسان نہیں ہو سکتا, چونکہ انسان تو غلطی کرے گا. لیکن معافی مانگے. جو معافی نہ مانگے, اپنے گناہوں کے پرچار کرے, چرچے کرے, وہ پھر معافی کے لائق نہیں ہے. آگے چلیں. اب یہ سارا سینیریو دیکھنے کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نفس. آپ کا اپنا نفس, خواہشات نفس. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ سے. ہمیں خود کو بچانا ہے اپنے آپ سے. We need to protect us from our own self. سب سے پہلے یہاں پہ قابو کرنا ہے اپنے آپ پہ. چونکہ اس کی بڑی مثال ہے, شیطان کا کام تو بعد میں شروع ہوتا ہے, اور قرآن میں اللہ نے اس کے لیے عدو مبین, کھلا دشمن کا ورڈ یوز کیا ہے. ہڈن اینیمی تو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے. شیطان تو کھلا دشمن ہے, اس کی تو سٹوری قرآن میں 7 مرتبہ اللہ نے بیان کر دی. نفس چھپا دشمن ہے. اور ہم دیکھ آئے ہیں کہ رمضان میں شیطان تو بند ہو جاتا ہے, اس کے بعد بھی گناہ ہو رہے ہیں. کہاں سے ہو رہے ہیں؟ وہ نفس جو لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے, میرے پیچھے. اور اس کو قابو کرے تاکہ حیوان بننے سے بچ جائے, اپنے اندر کے جانور کو باہر نہ آنے دیں, اس کو دبا دیں, اس کے اوپر روح کو غالب کریں. اب یہ بات میں ثابت کر دوں, میں جو کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن یا سب سے بڑا نفس ہمارا دشمن ہے, وہ اس طرح جہاد النفس. یہ ٹرمینالوجی بھی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے کہ بھئی سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا جہاد النفس فی طاعت اللہ. اپنے نفس سے جہاد کرنا اور اس کو اللہ کی اطاعت میں لے کے آنا سب سے بڑا جہاد ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ دشمن سے لڑتے ہیں, 1 مہینے کی لڑائی ہو جائے گی, 2 مہینے کی ہو جائے گی, 6 مہینے, سال کی ہو جائے گی, کبھی تو ختم ہوگی. لیکن جو نفس سے جہاد ہے وہ تو ہر وقت ہے, 24 گھنٹے ہے, صبح و شام ہے, رات دن ہے, ہر لمحے ہر لہجے ہے. روز صبح اٹھنا ہے فجر میں, آسان کام ہے کوئی؟ سردی کی راتیں ہوں یا گرمیوں میں آدھی رات ہو, سردی میں وضو کرنا ہے, اور بھی سڑک پہ چل رہے, نظر نہیں رکتی ایک جگہ ایک مقام پہ, اس کو نیچے کرنا ہے, اپنے بھوک کو قابو کرنا ہے, حرام حلال کی تمیز پیدا کرنی ہے, ہر لمحے اپنے آپ کو قابو کرنا ہے, صبح و شام کرنا ہے. یہ تو نیور اینڈنگ جہاد ہے, نیور اینڈز. یہ تو وہ جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی, تا موت آخری وقت تک لگی رہے گی. تو اس کو قابو کر رہا ہے. اور یہ بات ایک واقعہ سیرت النبی میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اصحاب کے ساتھ تبوک سے واپس آ رہے تھے, غزوہ تبوک سے. آپ کو پتا ہے وہ رومن امپائر کے ساتھ ایک بہت بڑی ملینز کی تعداد میں آرمی تھی, اس سے جنگ تھی, اور تیز دھوپ گرمی کا معاملہ, اور ایک بہت بڑا چیلنج تھا. مطلب غزوہ تبوک ایک بہت بڑا چیلنج تھا مسلمانوں کے لیے, آزمائش کا وقت تھا. اس جہاد سے واپس آ رہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ کیا کوئی جہاد کافروں سے لڑنے سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے؟ ہم تو رومن سے لڑنے یا لڑ کے آ رہے ہیں, کافروں سے لڑنے سے زیادہ بڑا کوئی جہاد ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد النفس سب سے بڑا جہاد ہے, اپنے آپ سے لڑنا سب سے بڑا جہاد ہے. چونکہ ہمارا نفس ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے, اور پھر اس کو ایکسپلین بھی قرآن میں اللہ نے کیا ہے, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تم سمجھتے ہو ایک چیز تمہارے لیے کراہیت ہے, لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے. اور ایک چیز ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ایک چیز تمہیں بڑی محبت ہو رہی ہے, بڑی اچھی لگ رہی ہے, لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ مجھے پارٹ سب سے اچھا لگتا ہے. اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ, تم نہیں جانتے, تمہیں نہیں پتا, تمہیں نہیں سمجھ, میں جانتا ہوں. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تمہیں نہیں پتا, مجھے پتا ہے, جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے.
جو اللہ نے بتا دیا وہ صحیح ہے. ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور فلسفے بھگا رہے ہیں اور الگ الگ اٹکل پچو لڑا رہے ہیں. یہ سب چھوڑ دو اور اللہ کے قرآن کو سمجھ لو. اللہ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم، جو مجھے معلوم ہے وہ صحیح ہے. اور وہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں باہری بوجھ لگتی ہیں لیکن اسی میں خیر ہے تمہارے لیے. اور یہی معاملہ تھا. اب میں آپ کو ایک مثال دے کے بتا دیں، بلکہ آگے چلیں گے اس کو. اب علاج، سولوشن کیا ہے؟ اس نفس کو کیسے قابو کریں؟ سورہ مزمل میں اللہ نے ٹریٹمنٹ بتایا، پرسکرپشن دے دیا. اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ہمیں تہجد کے بارے میں بتایا ہے. صرف چند باتیں رکھ لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اس کو، غور سے پڑھو. ہماری طرح امام فراری کی طرح نہیں کہ ایک سپارہ ختم 10 منٹ میں. سمجھ کے پڑھو اس کو، غور کرو. اور وہ بھی کب؟ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، بے شک رات کا کھڑے ہو جانا، اشد وطئا، انٹینس ہے کچلنے کے لیے. کس کو؟ نفس کو. اپنی خواہشات نفس کو قابو کرنے کے لیے بڑا شدید ہے رات کے وقت کھڑے ہو جانا. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور کلام بھی سیدھا جا کے لگتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. قرآن سیدھا دماغ میں دل میں جا کے بیٹھے گا. وہ وقت ایسا ہوتا ہے. اور اگر میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو انگریزوں کی کتابیں پڑھ لے. وہ بتاتے ہیں میڈیٹیشن کا بیسٹ ٹائم کیا ہے، ریچسٹ پیپل کس وقت صبح میں اٹھتے ہیں، سب لکھا ہوا ہے، جا کے ان کی کتابیں پڑھ لیں. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے کلام کے ذریعے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا بڑا پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے وہ مڈ نائٹ، تہجد کا وقت. اور رسول اللہ کی حدیث بھی کہ جو لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں بہت خوب ہے میری امت کے وہ لوگ. فجر میں اٹھنا اتنا مشکل ہے تو جو تہجد میں اٹھ جائے اپنی نیند کو، اپنی خواہشات کو کیسے قابو کر لے گا، کتنا اچھے طریقے سے. ہم نے نفس امارہ پڑھ لیا، اب نفس لوامہ دیکھ لیتے ہیں. نفس لوامہ، نفس امارہ میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ پہ ارج ٹو ڈومینیٹ چھا گئی، معدے کی بھوک مٹانی ہے اور خواہشات اور جنسی خواہشات کو بس پورا کرنا، اور بے حس اور بے لگام اور بے منظور جانور کی طرح ہو گئے. نفس، اب دیکھیں یہ باڈی پارٹس ہیں، دماغ، پیٹ، سیکس آرگنز. ابھی ایک بہت بڑا مقام باقی ہے، وہ کیا ہے؟ دل. یہ دل جو ہے یہ روح کا مسکن ہے. اللہ نے جو ہمارے اندر اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو احادیث سے اشارے ملتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ قلب اس کا مسکن ہے. اس روح کا مسکن یہ قلب ہے. یہاں سے یہ جو ڈیوائن اسپارک ہے یہاں سے پھوٹتا ہے، یہاں سے یہ روشنی ابھرتی ہے، یہاں سے یہ اللہ کا نور چمکتا ہے دل سے. اور یہ پھر کشمکش شروع ہو جاتی ہے، یہ گناہوں میں لذت ختم، پچھتاوے شروع ہو جاتے ہیں. تو مبارک ہو، گڈ نیوز، ضمیر زندہ ہے، ابھی مردہ نہیں ہوا، کچھ امید باقی ہے. میں اس کو گڈ نیوز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی آپ کے اوپر یہ پش فورس ہے اتنی پل فورس بھی ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ گناہ میں جتنے زیادہ تھے، شدید تھے، جب وہ اسلام لائے تو دین میں بھی اتنے ہی آگے نکلے. وہ بیچ کے نیوٹرل یا گرے ایریا میں نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں یہاں پہ ہوں گے تو بھی بہت آگے ہوں گے گناہ میں، اور جب اچھائی میں آئیں گے تو اچھائی میں بھی ان سے اچھا آپ کو بندہ نہیں ملے گا، اس سے دلیر بہادر بندہ نہیں ملے گا. سب سے بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور اس کو میں ایک شعر سے کہتا ہوں کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب یہ کیفیت بیدار ہو جائے، یہ جب کشمکش میں آ جائیں، سکون بے چین ہو جائیں، یہی آپ پڑھیں جا کے حضرت خالد بن ولید کی بایوگرافی. اسلام قبول کرنے سے پہلے یہی کیفیت تھی ان کی. مکہ میں ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، چین نہیں آ رہا تھا، سکون نہیں مل رہا تھا، اور پھر وہ بھاگے مدینہ کی طرف، اسلام قبول کیا ہے. بے چینی آ جائے گی. تو یہ جتنی یہ کشمکش آ رہی ہے، یہ ٹیڑھی میڑھی آندھیاں ہوائیں آپ کو اوپر لے جانے کے لیے آ رہی ہے. عقاب میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ وہ پرندہ ہے جس کی بہت اونچی فلائٹ ہوتی ہے، بادلوں سے اونچی اڑان ہوتی ہے اس کی. تو وہ چیز آپ کے اندر آنے والی ہے. آپ اس اونچائی کی طرف جا رہے ہیں، اس بلندی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس نفس لوامہ کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لگائیں. اس کو گلٹی کانشس کہتے ہیں.
اس کو گلٹی کانشس کہتے ہیں سائنس میں، اور وہی پنجہ آزمائی آدمی کی کیفیت سوئنگ کر رہی ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پتا، یہ دل کبھی گناہوں میں لگ رہا ہے، گانوں میں مزہ آ رہا ہے، فضولیات میں مزہ آ رہا ہے، لیکن پھر یہ دل اچاٹ ہوتا ہے اور یہ دل پھر نیکی کی طرف جاتا ہے. تو یہ ایک کشمکش، یہ سوئنگ ہوتا رہتا ہے. اور اب میں ایک بڑا اہم نقطہ بیان کرنے والا ہوں. ہمارے اندر سے آواز آتی ہے، برائی کی بھی اور اچھائی کی بھی. اب کیسے پتا چلے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ اس کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پہ ناپ تول لیں. آپ کی ہر وہ خواہش جو قرآن سے کانفلکٹ کر رہی ہے وہ غلط ہے، اور ہر وہ خواہش جو قرآن اور سنت سے الائنڈ ہے وہ صحیح ہے. وہ آپ کی نفس امارہ کی طرف سے آ رہی ہے، آپ کی روح کی طرف سے آ رہی ہے. اور جو اپوزٹ آ رہی ہے، کانفلکٹ آ رہا ہے، وہ نفس امارہ کی طرف سے آ رہی ہے. میں شاید الفاظ غلط کر گیا، سلپ آف ٹنگ، لیکن جو اچھی چیزیں آ رہی ہیں وہ نفس مطمئنہ کی طرف سے آ رہی ہیں، روح کی طرف سے آ رہی ہیں. اور جو بری چیزیں آ رہی ہیں جو قرآن سنت سے کانفلکٹ کرتی ہیں وہ نفس امارہ کی طرف سے آ رہی ہیں. اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے ابو جہل. ابو جہل کو سمجھیں، پڑھیں، مطلب ون آف دا بگیسٹ ولن آف دا اسلامک ہسٹری. بلکہ اس کے بارے میں تو رسول اللہ نے کہا کہ ہر امت کا یا ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے، یعنی جہاں ہیرو ہوگا وہاں ولن بھی ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو فرعون ہے وہ فرعون سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. کیونکہ جب ابو جہل کی گردن کاٹ رہے تھے بدر کے وقت، تو وہ کہتے ہیں ذرا اونچی نیچے سے کاٹو تاکہ گردن اونچی ہو. مطلب اس وقت بھی اس کا تکبر گھمنڈ ختم نہیں ہوا تھا. فرعون تو جب غرق ہو رہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا، لیکن وہ دیر ہو چکی تھی. It was too late to come back. تو اب بات کرتے ہیں ابو جہل کی. ابو جہل اپنے آپ کو صحیح سمجھتا تھا، بالکل صحیح سمجھتا تھا. بلکہ جب وہ غزوہ بدر کے لیے نکل رہا ہے تو کعبے کی دیوار سے چپٹ کے، غلاف سے چپٹ کے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ آج اس کو کامیابی دینا جو صحیح ہے. اپنے آپ کو صحیح سمجھتا تھا. کہتا ہے ہم تو بڑے نیک، بڑے اچھے کام کرتے تھے، ہم تو بڑے پیار محبت سے یہاں مکہ میں رہ رہے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، عمرے والوں کو کھانے کھلاتے تھے، زمزم پلاتے تھے. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعوذ باللہ، وہ کہتا ہے وہ تو محمد نے آ کے ہم کو لڑوا دیا، دراڑیں ڈال دی، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا. وہ ایسی بکواس کر رہا تھا بدر میں جانے کے لیے کعبے سے، کیونکہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا تھا. اس کے اندر یہ نفس امارہ اجاگر ہوا تھا. اگر وہ اس کو دیکھ لیتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو شاید اس کی سمجھ میں آ جاتی بات. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس طریقے سے آپ کھرے اور کھوٹے میں فرق کریں گے کہ یہ آواز روح سے آ رہی ہے کہ یا یہ حیوانی وجود آپ کو گھٹیا پن پہ لے جا رہا ہے. اب ہم نے نفس امارہ پڑھ لیا، نفس لوامہ بھی پڑھ لیا مختصراً، اور اب مختصراً نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یہ روح اور یہ جسم پہ آپ کا ٹوٹل کنٹرول آ گیا ہے. جسم کتنا بھی اچھا مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن روح اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور بلند و بالا ہونی چاہیے تاکہ ٹوٹل کنٹرول ہو. یہ روح کے اثرات آپ کے پورے جسم پہ آنے چاہیے، صرف دل تک محدود نہ رہیں، یہ پورے جسم تک آنے چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا. پہلے اس آیت کو سمجھ لیں. یہ اپنی جگہ بڑی ڈیٹیل طلب آیت ہے، لیکن میں اس کو مختصراً کوئک فاسٹ لے کے چلوں گا، لیکن بڑی خوبصورت آیت ہے. نور علی نور، سورہ نور کی 35ویں آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. مختصراً ترجمہ اور تفسیر، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا. اللہ ہے لائٹ، اللہ ہے نور. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہ جو آنکھیں، یہ جو دو خوبصورت آنکھیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں دکھاتی ہیں، یہ ہمیں دکھانے میں مدد دیتی ہیں. صرف اگر اندھیرا ہو جائے، یہ لائٹ بند ہو جائے، ایبسولوٹ ڈارکنیس ہو، تو ہمیں اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے. تو روشنی میں ہی نظر آتا ہے، ورنہ آپ آنکھوں والے اندھے ہو جائیں گے. اور روشنی جس لائٹ کی بھی ہو، آپ ریڈ لینس لگا لیں، بلو لینس لگا لیں، پیلا لینس لگا لیں،
उसी रंग की आपको पूरी दुनिया दिखेगी। तो पहली बात, अल्लाह है जमीन और आसमानों का नूर, वही सही लाइट है, उसी की रोशनी में देखना है। जो अल्लाह ने कुरान में बताया और सुन्नत में रसूल अल्लाह ने सिखा दिया, वही सही है और वही सही लाइट है। उसके बाद मसलु नूर ही का मिशकात, उसके नूर की मिसाल मिशकात की है। मिशकात इस ताक को कहते हैं, इस कैबिनेट को कहते हैं जहां पे ये चिराग रखा हुआ है। फीहा मिसबाहुन, उसके अंदर ये मिसबाह चिराग है। अल मिसबाह फी जुजाजा, इस मिसबाह इस चिराग के ऊपर एक शीशा है, कंदील कहते हैं या ग्लास कह लें। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, वो शीशा इतना ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है, और उसमें जो कौकबुन दुर्रियुन, चमकता हुआ तारा, रोशनी ऐसे जैसे चमकते हुए तारे की रोशनी उस चिराग में है। अच्छा, अब ये चिराग किसी चीज से जल भी रहा होगा। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना, उसके अंदर जो तेल है वो एक मुबारक दरख्त जैतून का है, उसका तेल है। वो अच्छा, अब ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, और वो जो दरख्त है जैतून का, उसके ना शर्क में कुछ है ना गर्ब में कुछ है, कहीं से शेडो नहीं आ रहा, कहीं से लाइट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही। वो ऐसा दरख्त है जिसको 24 घंटे या जो भी डे लाइट टाइम है रोशनी मिल रही है। और ऐसा दरख्त वो होता था जिसका तेल बहुत प्योर होता था और इतना फ्लेमेबल, मिसाल अल्लाह दे रहा है, वो ऐसा फ्लेमेबल है कि उसको अगर दिया सलाई या चिंगारी ना भी लगे तो भड़क उठने को तैयार है। या इस हिस्से में आ गया यकादु ज़ैतुहा, उसका ज़ैत ऐसा है, युदीउ वलौ लम तमससहु नार, भड़कने के लिए बेताब है अगर उसको आग ना भी लगे। और अगर आग लग जाएगी तो सोचे, नूरुन अला नूर, रोशनियों पर रोशनी, रोशनियों पर रोशनी। बस आगे मैं नहीं समझा रहा चूंकि टाइम कम है। अब इस डायग्राम से इसको समझ लें। इस आयत को अल्लाह ने चिराग, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास और उसके अंदर चमकता हुआ तारा से मिसाल दी है और कहा ये ताक में रखा है। ताक, अब आप देख लें, ये चेस्ट कैविटी और इसमें जो रिब केज है, क्या ये ताक की मानिंद नहीं है? इसके नीचे जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम एक तरीके से उसकी फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर ये दिल रखा हुआ है, बिल्कुल ताक की मानिंद है। और ये जो दिल है ये वो चिराग है, और इसके जो कौकबुन दुर्री यूं है, ये अल्लाह की फूंकी हुई रूह की मानिंद है, नूर की मानिंद है। यहां से वो नूर के चश्मे फूटेंगे, वो रोशनी छन छन के आएगी और आपके पूरे जिस्म पे, पूरे वजूद पे छा जाएगी। आपके अंग अंग में, आपकी नस नस में, आपकी रग रग में, आपके पोरे पोरे में इस रोशनी के, इस नूर के असरात आने चाहिए, तो कहीं जाके नफ्से मुतमइन्ना बनेंगे। यानी कि रूह की इतनी परवरिश, नशोनुमा, तरबियत करें कि उसके असरात छा जाएं, फल जाएं, फैल जाएं और पूरे जिस्म, पूरा नफ्स उस रूह के काबू में, कब्जे में आ जाए, फुल टोटल कंट्रोल। तो ये नफ्से मुतमइन्ना बनेगा। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हम कह सकते हैं उनकी रूह, उनकी नूर रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी स्ट्रांग और इतनी इंटेंस थी कि पूरे वजूद पे उसकी लाइट, रोशनी के असरात थे। और वो रोशनी कहां से आई थी? अल्लाह के पास से आई थी। और अब मैं एक बात बड़ी जुर्रत से कह रहा हूं, हिम्मत के साथ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, रसूल अल्लाह जैसी लाइट इंटेंसिटी तो हमारे अंदर नहीं हो सकती, लेकिन किसी दर्जे में, किसी हद तक तो कुछ असरात तो होने चाहिए। लो इंटेंसिटी ही सही, कुछ तो होना चाहिए। इस कुरान को पढ़ने और नमाज को, इस चीजों को करने के बाद क्या हम अपने इस हैवानी वजूद को काबू में नहीं लाएंगे? अच्छा, इसी आयत में, इसी सूरत में 40वें नंबर की आयत पे ज़ुलुमातुन बादुहा फौक़ बाद, ये भी समझाया है कि दूसरी कैटेगरी भी एक, ये तो मुतमइन्ना है, अम्मारा को भी बताया। वो कैसे? वो इस तरीके से कि ये जो चिराग की ये जो ग्लास है, ये कलौसी आ जाती है, गंदगी आ जाती है, गर्द आलूद हो जाता है, जंग लग जाती है, जैसा कि सूरह मुतफ्फिफीन में आता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके दिलों पे जंग लग गई है। और होता क्या है, वो हदीस में आपको याद दिला दूं, हम पहले पढ़ चुके हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम गुनाह करते हैं तो एक दाग हमारे दिल पे पड़ जाता है। अगर तौबा कर ली तो धुल जाएगा, साफ, क्लीन, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन अगर गुनाह करते गए और गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह, तो वो धब्बा फैलता जाता है और यहां तक कि पूरा दिल
کالا ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھاتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر لی کہ دل بند ہو جاتا ہے. اب اس میں اچھی بات نہیں جائے گی، بھینس کے آگے بین بجاتے رہو. یہ دل بند ہو گیا. ختم علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، کہ اب ان پہ مہر لگ گئی، اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب وہ بن گئے ہیں نفس امارہ، جانور بن چکے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب آئینہ کلوسی ہوگی تو اس میں سب روشنی باہر ہی نہیں آئے گی. وہ چراغ ہے بھی تو اب اس کی روشنی باہر نہیں آ رہی. وہ روح ربانی ہے بھی تو اس کی روشنی باہر نہیں آ رہی. بالکل اسی طرح جیسا میں نے کہا کہ یہ روح دفن ہو جاتی ہے اس خاکی بدن کے اندر، اس حیوانی وجود میں. اب میں نے کہا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، تو آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. اس وقت صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اب اس کو اللہ کی رحمت سے قابو کر لیا. اب وہ بھی مجھے نیکی کا حکم دیتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی انسانی تقاضے تھے، نفس تھا، شیطان بھی تھا، پیٹ بھی تھا، اور جنسی خواہشات اور ضروریات بھی تھی، لیکن انہوں نے اس کو قابو کر لیا تھا، مکمل طور پہ قابو کر لیا تھا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا لیا تھا. اور پھر اللہ حدیث قدسی ہے، یہ صحیح بخاری میں آتی ہے، حدیث قدسی ہے. میں پھر شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اپنی عبادات نوافل میں آگے تک بڑھتا ہے، احسان کے درجے پہ جاتا ہے، بیئر منیمم پہ نہیں چلتا ہے. وہ آپٹیمم بیئر منیمم کی بات نہیں کرتا بس نمازیں ہو رہی ہیں نا بس یہ ہو رہا ہے، نہیں، وہ نوافل اور آگے احسان کے درجے پہ جاتا ہے. اس کا درجن 13 کا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آگے بڑھ کے مال خرچ کرتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی کہ اب وہ انسان کوئی کام اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ آنکھوں سے دیکھے گا بھی وہی جو اللہ چاہتا ہے، صاف ستھری اچھی چیزیں، کانوں سے سنے گا بھی وہ جو اللہ چاہتا ہے، اور ہاتھ بھی اور پاؤں بھی غلط کاموں میں استعمال نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے فرما برداری میں ہی کرے گا. اچھا، اب نفس مطمئنہ کی ایک آخری بات اور سمجھ لیں کہ نفس مطمئنہ بظاہر کیسے دکھے گا. دیکھیں وہ اس کا ایمان ہوگا، قلبی اطمینان ہوگا اس کو کہ ایک اللہ ہے، نہیں دیکھا اللہ لیکن ہے، روح نہیں دیکھی لیکن ہے. اس نے کہا جب میں نے پھونک دی، کلام اللہ، ہاں یہ ہمیں کتابی شکل میں دکھ رہا ہے لیکن یہ تو کلام اللہ ہے، اس کی تو اصل شے لوح محفوظ میں رکھی ہے، یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. یہ قرآن ان چند چیزوں میں سے ہے جو آج ٹینجیبل ہیں اور اس دنیا کی نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے تو یہ ذات اللہ کی کوئی چیز ہے، پھونک ہے اللہ کی روح. اور پھر یہ یقین آ جائے کہ مرنا ہے، مر کے اٹھائے جائیں گے، میزان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت اور دوزخ ہوگی، فرشتے ہوں گے. یہ جب چیزوں پہ یقین آ جائے گا، پھر اگر کوئی آپ کا ہاتھ بھی کاٹ دے، آپ کی ٹانگ بھی کاٹ دے، فزیکل ٹراما تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی، لیکن اس کا اثر آپ کی نفسیات پہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کی راہ میں جان بھی جائے تو جائے، کوئی غم نہیں. جاب بھی چلی جائے گی تو بظاہر تکلیف ہوگی، تھوڑی وقتی پریشانی ہوگی، لیکن نفسیات پہ اثر نہیں ہوگا بلکہ یقین ہوگا میرا رازق تو اللہ ہے. وہ ایک در بند کیا 10 در کھول دے گا، تو اس کی وہ کیفیت ہو جائے گی بالکل وہی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں، پہاڑ جیسا پتھر سینے پہ رکھ دیا، منہ سے کیا کرے احد 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 احد، پھر نہیں پلٹے وہ، پھر نہیں پھرے وہ، جان جاتی ہے چلی جائے. تو وہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت. اچھا، اب سولوشن کیسے کریں اس نفس کو قابو؟ روزے سے. اور یہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ پہلے میں سنا دیتا ہوں پھر اس کی اہمیت بتا دیتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، پہلی بات سب سے ٹاپ ایویڈنس ہے. قرآن کے بعد پھر حدیث قدسی ہوتی ہے اور یہ متفق علیہ ہے، یہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، تمام عبادتیں بنی آدم کی اس کے اپنے لیے ہیں سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. اور ایک اور اپرووڈ ورڈکٹ ہے، اللہ کہتا ہے اس کی جزا میں ہوں، اس کی جزا میں ہوں.
اب یہ ڈیٹیل ڈسکشن ایک دفعہ میں رمضان کے پروگرام میں کر چکا ہوں، اور اس کا تعلق وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي والی آیت سے بنتا ہے سورہ بقرہ کی. آج ہم بس اتنا ہی دیکھ لیں کہ روزہ آپ کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے اور آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ پوچھیں کیسے؟ ایسے. یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جو بڑا سا مٹی کا خاکی بدن حیوانی وجود، اس کو ہم لگام لگاتے ہیں روزہ رکھ کے، صبح میں بھوکے رہتے ہیں، پانی نہیں پیتے، جنسی خواہشات کو قابو کرتے ہیں، غصے پہ قابو کرتے ہیں، منہ میں کچھ حلال یا حرام نہ چلا جائے، ساتھ ہی کچھ منہ سے باہر بھی نہ نکلے بری باتیں یا غلاظتیں، اتنا کنٹرول کرتے ہیں. اور پھر رات میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کم سوتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں، اس روح کی آبیاری کرتے ہیں قرآن سے، اللہ کے کلام سے، اور روح نشو و نما پاتی ہے، تونگر ہوتی ہے، اندر سے روح باہر آتی ہے، پورے وجود پہ چھا جاتی ہے، آؤٹ ان سائڈ آؤٹ، اندر سے باہر آتی ہے، اور آپ اس حیوانی وجود کو اس طرح قابو کر لیتے ہیں. اب ہم اپنا ریالٹی چیک کر لیتے ہیں لاسٹ 2 منٹس میں. وہ کیا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم سب کو اپنا احتساب کر لینا چاہیے. کیوں؟ وہ یوں کہ جسم کو کچھ ہو تو ہمیں بڑی فکر ہو جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ تھرمومیٹر. ویری گڈ. یہ کیا چیز ہے؟ بی پی اپریٹس، اسفگمومینومیٹر. ویری گڈ. بلڈ پریشر بتاتا ہے کتنا ہے، زیادہ ہے کم. یہ کیا چیز ہے؟ آکسی میٹر. کووڈ میں بہت بکے ہیں یہ. آکسیجن سیچوریشن 90 سے کم آئی تو سلنڈر لاؤ، یہ وہ وینٹ. یہ کیا چیز ہے؟ گلوکومیٹر. بلڈ شوگر لیول چیک کرو، کم زیادہ، یہ وہ فلانا ڈھمکانا. باڈی صحیح رہنی چاہیے، سارے اکوپمنٹ گھر میں رکھے ہوئے، سیٹ فٹ ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، لگتا ہے کوئی نہیں جاتا جم اس کمرے میں. میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کو ان باڈی کہتے ہیں، اور یہ وہ مشین ہے جم میں ہوتی ہے عام طور پہ. آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں اپنے 2 خوبصورت پاؤں لے کے، اور ہاتھوں سے اس راڈس کو پکڑ لیں، اور کچھ دیر تک کی بات ہے، یہ باڈی، یہ ان باڈی آپ کو پوری آپ کی باڈی کی پوری کتھا سنا دے گی. ویٹ اتنا ہے، بی ایم آئی اتنا ہے، آپ کا فیٹ اتنا ہے، آپ کا جو ہے پروٹین اتنا ہے، آپ کے اندر منرلز اتنے ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، ویسٹ ہے، فریش ہوئی ہے، باڈی میں اس جگہ فیٹ کم ہے، اس جگہ مسل زیادہ ہے، یہ فلانا ڈھمکانا. آپ کو پوری باڈی کی پکچر دے دے گا. یہ ان باڈی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. باڈی کے لیے تو اتنے زبردست آلات، انسٹرومنٹس ایجاد دریافت کر لیے تاکہ میں فٹ رہوں. کس لیے؟ اس حیوانی وجود کے لیے. یہ تو جانوروں کے پاس ہم سے کہیں زیادہ اچھا ہے. اس حیوانی وجود کی اگر میں بات کروں تو کئی جانور ایسے ہیں جو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، کوئی پانی میں تیر رہا ہے، کوئی زمین پہ انسانوں سے کیا گاڑیوں سے تیز بھاگ رہا ہے. اتنے بڑے بڑے طاقتور جانور پھر رہے ہیں. کسی کو اندھیرے میں دکھ رہا ہے، نائٹ ویژن ہے. کیوی کو لے لیں، اول کو لے لیں. اور کیا سننے کی صلاحیت گھوڑے میں اتنی تیز ہے، آپ میں مجھ میں نہیں ہے. جانور تو قبر میں کیا عذاب ہو رہے ہیں وہ تک سن لیتے ہیں. سونگنے کی صلاحیت جتنی کتے میں ہے اس کی تو اشیر ہمارے پاس نہیں ہے، دور سے سونگ لیتا ہے. کسٹم آفیسرز اس کو یوز کر رہے ہیں، ملٹری فورسز میں کتے کی سروسز لی جا رہی ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ان سب جانوروں کو اپنے حساب سے استعمال کر رہا ہے، اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے. تو بہرحال انسان جسم کے اعتبار سے جانوروں سے کئی معاملات میں کم ہے. ایک عقل اور ایک بولنے کی صلاحیت، یہ ہمارے پاس بہت ایڈوانس ہے. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہماری تھی وہ کیا تھی؟ روح ربانی. اس کی فٹنس کے لیے بھی تو کوئی انسٹرومنٹ آلہ ہونا چاہیے نا. کسی نے کیا دریافت؟ کوئی آئنسٹائن، کوئی وارن بفیٹ، کوئی جیک ما، کوئی ہے؟ قرآن ہے. میں نے کیا ایک آلہ دریافت. اس کو کہتے ہیں نفسو میٹر. آج دیکھ لیں، اس کا پرنٹ آؤٹ لے جائیے گا. اس کو کہتے ہیں نفسو میٹر. یہ آپ کو بتا دے گا آپ آج امارہ کی کیفیت میں ہیں کہ لوامہ میں ہے کہ مطمئنہ میں، آج ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. وہ اس طرح. اب یہ ریویژن بھی ہو رہی ہے، ریکیپ بھی ہو رہا ہے. نفس امارہ، اگر ہمیں گناہوں میں مزہ آ رہا ہے، ہمارا دل فضولیات اور خرافات، ہماری طبیعت ہمیں کھینچ رہی ہے برائی کی طرف، گھٹیا چیزوں کی طرف، غصہ، ارج ٹو ڈومینیٹ اور بھوک اور پیٹ، بس یہی دکھائی دے رہا ہے، تو آپ نفس امارہ میں ہوشیار ہو جائیں. روح تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، آئی سی یو پہنچ چکی ہے، امیڈیٹ انٹرونشن کی ضرورت ہے. اپنا علاج کریں قرآن کے ذریعے، اپنے بچوں کا علاج کریں. اور اگر یہ کیفیت مدھم پڑ رہی ہے بلکہ لوامہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو حرام حلال کی تمیز محسوس ہو رہی ہے،
آپ حرام کو کہہ رہے ہیں چاہے $1,000,000 بھی ہو مجھے نہیں چاہیے، چاہے کوئی مجھے گناہ کے لیے آمادہ بھی کر رہا ہے مجھے نہیں جانا، اور کشمکش ندامت شروع ہو گئی تو آپ نفس لوامہ پہ آ گئے، مبارک ہو۔ اور اب اس سے آگے اوپر اٹھنا ہے، جب آپ یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، نمازوں کو پڑھ رہے ہیں، تہجد میں اٹھ رہے ہیں، فجر کی پابندی، نمازوں کی پابندی، تو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، آپ کی روح آپ کے حیوانی وجود پہ قابض آ گئی ہے، پورا ٹوٹل کنٹرول ہو گیا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کون سا اسٹیج ہے؟ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ہے ارجعی، اللہ کہے گا لوٹ آؤ، ارجعی، واپس آ جاؤ، گھر واپس آ جاؤ، اللہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آپ لفظ پہ غور کریں، اللہ کہتا ہے واپس آ جاؤ اے میری نفس مطمئنہ، تم اس جنت سے ہی نکلے تھے، تمہارے دادا آدم، کیا غلطی ہوئی تھی؟ ہمارے بابا آدم سے غلطی ہو گئی تھی نا، اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا کہ دنیا میں جاؤ، آزمائش، امتحان۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے، تو نے سارے امتحان پاس کر لیے، سارے لیولز پاس کر لیے، اور اب تو نے پورا قابل کر لیا ہے، اب تو ایک مطمئن روح ہے، واپس آ جاؤ میرے پاس۔ میں نے کہا تھا نا، یہ روح اس دنیا کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے تو، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں تو میں نے آسمانوں کے لیے، جنت کے لیے بنایا ہے، جنت تو تمہاری میراث ہے، یہ تو تمہارا گھر، اس سے تو تم نکالے گئے تھے، اب واپس آ جاؤ۔ کدھر آ جاؤ؟ اللہ کہتا ہے جنتی، یہ بھی بڑا اہم، اس میں بہت بات ہو سکتی ہے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ وہ کون سی جنت ہے جہاں اللہ بلا رہا ہے۔ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد یہ وہی جنت ہوگی جہاں اللہ کہتا ہے نا فادخلی فی عبادی، یہاں موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور جنتی اللہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا پڑوس ملے گا آپ کو۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اپنی روح کی آبیاری کریں، اپنے نفس پہ قابو پائیں۔ اور اس طرح اب ہم اپنی پوری سیریز کی ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہمارے دادا آدم جنت سے نکالے گئے اور اس دنیا میں بھیجے گئے امتحان کے لیے، مبتلا کیا اللہ نے ان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے، اور اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس حیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں یہ جو متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے دھوکے سے بچ سکیں گے یا نہیں۔ اور پھر شیطان عدو مبین، ہمیں اسے مات دینی ہے تاکہ پھر ہم نفس مطمئنہ کی طرف جائیں، اور پھر اپنے دل سے مال کی محبت اور وہ جتنی دوسری محبت ہے اس کو نکال کے اس دل میں صرف اللہ کی محبت کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو رکھیں، اور آخر میں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچ کے اس نفس کو قابو کریں، اور اپنی روح کو تونگر کر کے اس روح کے ذریعے اس نفس کو مکمل طور پہ قابو کر کے اور پھر نفس مطمئنہ بن جائے، اور پھر اللہ ہم سے یہی کہے گا ارجعی، لوٹ آؤ میری اس جنت میں، لوٹ آؤ جہاں سے تمہارے دادا آدم کو نکالا گیا تھا۔ اب تم نے یہ تمام امتحان پاس کر لیے ہیں، ان تمام امتحان میں تم سرخرو ہو گئے ہو، تم نے دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے، تم عدو مبین شیطان کو تم نے مات دے دی، اور مال کی محبت اور دوسری محبتوں کو ختم کر کے اللہ کی محبت اس میں رکھی، اور اپنے نفس پہ قابو پا لیا، نفس کی شرارتوں کے دھوکے میں نہیں آئے۔ اب تم واپس اس جنت میں آ جاؤ۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔